آج کے دور میں وحی کی امپورٹنس کیا ہے؟ تو اس دنیا میں انسان کو جب بھیجا گیا تو دو کام دیے۔ پہلے کام یہ دیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے اس کی صحیح استعمال کو یہ جان سکے اور اس کو صحیح استعمال کر سکے۔ اب اس کے استعمال کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے کہ اب اللہ نے ایک یہاں پر دنیا میں بھیجی، دنیا کی چیزوں میں ایک چیز لوہا ہے، لوہا موجود ہے۔ اب لوہے کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کیا کیا لوہے کے خواص اس میں موجود ہیں، لوہا کن کن چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اب اور اس سے کیا فوائد انسان لے سکتا ہے۔ تو ماضی میں انسان نے اس سے تلواریں بنائی اور زرے بنائے اور دوسری چیزوں میں استعمال ہونے لگے۔ آج کی دنیا میں بھی وہی لوہا استعمال ہو رہا ہے، صرف ذہن کا فرق ہے۔ پہلے ذہن تھوڑا اتنی ترقی نہیں کی، انسانی ذہن اتنا اعلیٰ درجے پر نہیں تھا جو آج ہوا۔ آج وہی لوہا ہے جو آسمان میں اڑ رہا ہے اور وہ ہمیں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو گھنٹوں کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں فوائد لوہے کی اب انسانوں نے دریافت کیے۔ اس طرح دوسری چیزیں بھی مراد لکڑی ہے یا ریشم ہے یا دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو استعمال کرنا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ دوسرا مقصد اس دنیا میں انسانوں کی اللہ نے چونکہ بھیجا ہے اور سارے اللہ ہی کے بندے ہیں، تو یہ بھی جاننا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کے بعد میں نے کہاں جانا ہے، یہ بھی لازمی ہے انسان کے لیے۔ اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جب ہم علم کو دیکھتے ہیں اور علم کے ذرائع اور ریسورسز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تین ذرائع علم کے نظر آتے ہیں۔ پہلے ہے حواس خمسہ، 5 سینسز جس کو کہتے ہیں، یعنی چھونے سے، سننے سے، دیکھنے سے اور چکھنے سے، سونگھنے سے۔ یہ وہ علم کے 5 ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو معلوم کرتے ہیں۔ چکھنے سے کسی چیز کا ذائقہ معلوم ہوگا، دیکھنے سے آنکھ کی ایک حد ہے وہاں تک دیکھی جا سکتی ہے، سننے کا ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ تو یہ ہے، لیکن یہ لیمیٹڈ ذریعہ ہے۔ آخری ذریعہ یہ علم کے نہیں کہ اسی پر علم تمام ہو جائے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس حواس خمسہ موجود ہے، 5 سینسز، میں استعمال کر کے ساری چیزوں کو خود بخود ایجاد بھی کروں گا، ساری چیزوں کے استعمالات بھی کر سکتا ہوں، یہ پاگل پن ہے۔ تو یہ اس کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ ان سارے حواس خمسہ کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً آنکھ ہے، آنکھ کی دیکھنے کی ایک لمٹ، ایک حد ہے، اس لمٹ کے بعد یہ آگے کام نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے خوبصورت بنگلہ دیکھا، ایک بہت ڈیزائن کا بنا ہوا، تو آنکھ تو صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کتنا خوبصورت ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے، اس کی ڈیزائننگ کو آنکھ دے سکتی ہے، اس کی انجینئرنگ کو آنکھ نہیں بتا سکتی۔ وہ انجینئرنگ دماغ کا کام ہے کہ کس طرح یہ بنا، بنیادیں کس طرح ڈالی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو اوپر تزئین کس طرح کی گئی، یہ وہ سارا عقل کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آنکھ یہ نہیں بتا سکتی۔ آنکھ کا کام صرف اس ڈیزائننگ کا ہے، انجینئرنگ کا نہیں ہے۔ تو آنکھ کی ایک لمٹ ہے۔ اسی طرح سننے کی بھی ایک لمٹ ہے، سونگھنے کی بھی ایک لمٹ ہے، چکھنے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اس کے بعد جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو علم کا دوسرا سورس شروع ہو جاتا ہے، جس کو چھٹی اس یا 6 سینس کہتے ہیں، وہ ہے عقل۔ اب وہی عقل، یہ جب یہ 5 چیزوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ حواس خمسہ کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، جہاں پر یہ ختم ہوتے ہیں، وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ عقل اس کے بعد کام شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ عقل ہی ہے جس نے لوہے کو استعمال کرتے ہوئے جہاز بنا دیا۔ یہ عقل ہی ہے وہی لوہا جو زمین پر پہلے بیکار پڑا رہتا، اب اسے گاڑیاں اور ٹینکیں اور ٹرین بن گئی۔ اب یہ عقل نے شروع کیا، اور تو عقل نے بہت سی چیزوں کو ایجاد کیا۔ عقل ہی کے ذریعے سے آج دنیا میں بہت ترقی ہوئی، لیکن یہ عقل اتمی نہیں ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ یہ لامحدود نہیں ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو، بس وہ چلتا رہے۔ اس کی ایک لمٹ ہے، جس طرح حواس خمسہ کی ایک لمٹ تھی، اس کی بھی ایک لمٹ موجود ہے، ایک حد موجود ہے۔ جب عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وحی کی ضرورت، کہ جو چیزیں عقل سے سمجھ نہیں آتی، اب کوئی بھی عقل سے یہ پتہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے اور اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ جس ذات نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، جس کا میں بندہ ہوں،
جو ہمارے خالق ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ نہ آواز خمسہ بتا سکتی ہے نہ عقل بتا سکتی ہے۔ یہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے، عقل کی لیمٹس ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وحی شروع ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ اس کے لیے پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اس کے لیے پھر وحی آئی۔ اس طرح تو اللہ نہیں کرتے کہ اللہ ایک مخلوق کو پیدا کر دے اور دنیا میں بیچ دے اور یہ اسی طرح چھوڑ دے کہ اب خود معلوم کر لو، اور اسی طرح بے یار اور مددگار چھوڑ دے کہ اب معلوم کر لو کہ میری رضا کس چیز میں ہے، میں کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں، اور یہ اس کے پاس وہ سورس بھی نہیں دیا جس کے ذریعے سے وہ معلوم کر سکے۔ اب ایک انسان اپنا ایک نوکر کو بیچتے کسی کام کے لیے تو شروع میں اس کو کئی ہدایات دیتے ہیں کہ یہ اس راستے سے جانا، یہ چیزیں لانا، فلانے دکان سے یہ چیز نہ خریدنا، وہاں سے تمہیں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم ایک اپنے ملازم کو بیچتے ہیں ہدایات دیکھ کے اور بغیر ہدایات کے نہیں بیچتے، تو اللہ نے جب انسان جو اپنا خلیفہ ہے اس کو دنیا میں بھیجا تو وہ بغیر ہدایات کے بھیجے گا؟ کیا ان کے لیے کوئی ہدایات کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا؟ تو لازمی طور پر ایک ہدایت کا سلسلہ ہے، اور وہی ہدایت کا سلسلہ ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وحی کی ضرورت، یہاں پر وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو عقل چاہے جتنے بھی پہنچ ہو، لیکن یہ چیزیں جو قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، کون سی چیز میرے لیے کہنا حلال ہے، کون سی چیز میرے لیے حرام ہے، اللہ نے میرے طرف کیا کیا ہدایات بھیجی، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اب وحی ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ ہے وحی کی وہ ضرورت جو ہر دور میں باقی رہتی ہے، کیونکہ انسان کی سوچنے کی لمٹ چاہے جتنے بھی ہو جائے، آخری ایک حد ہے۔ اگر وہ عقل کی کوئی حد نہ ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے کہ بھائی آخری چیز جو ہے وہ عقل ہے، اب وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ عقل کبھی کبھی وہ مغلوب بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے دوسروں سے، کبھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اندھیرے میں آیا ویرانے گھر میں، ایک شخص کسی گھر میں آیا، خالی گھر تھا، لائٹ جلی، ایک دم ایک لاش کو دیکھا تو ایک دم خوفزدہ ہوگا۔ حالانکہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے نہیں، وہ مردہ پڑا ہے، وہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکے گا، تو اب یہ وہ رات اس گھر میں نہیں گزار سکتا ڈر کی وجہ سے۔ حالانکہ عقل یہ بتاتی ہے کہ خالی گھر ہے، کچھ بھی نہیں یہاں پر، اور وہ جو آپ کے ساتھ آدمی ہے وہ تو مردہ ہے، بے جان ہے، وہ تو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن عقل کہتی ہے یہاں پر رات نہیں گزارنا۔ اس وقت عقل مغلوب ہو چکی ہے، خوف کا اس پر غلبہ آ چکا ہے، یا اپنے سے کچھ زیادہ بڑی ہستیوں سے یہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ جب کسی سے اپنے آپ سے بڑے ایسے آدمی کو دیکھ لیں تو اس سے متاثر ہو سکتا ہے، وہ متاثر، اور بہت سے عقل مند لوگ متاثر بھی ہوئے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کی وہ پوجا کرنے لگتے ہیں اور اس سے یہ متاثر ہوتے ہیں۔ یا کوئی اور عام آدمی ہے اس کو وہ خدا کا درجہ دے دیتا ہے، جس طرح بہت سے مشرکین مکہ نے دیے تھے۔ یہ بت تو یہ بت تو صرف بت نہیں تھے، بلکہ یہ بڑی شخصیات تھی جنہوں نے اس کے مجسمے بنائے، پھر ان کی عبادت شروع کی، یہ متاثر ہو گئے اس کا۔ اب عقل مغلوب ہوگی۔ اب عقل کی اگر دیکھ لے، عقلی طور پر اگر یہ سوچ لے کہ یہ تو وہی پڑی مٹی تھی، اس کو میں نے کڑی کر دی، اب وہی نیچے جو پڑی تھی اس کو میں نے بڑھا دیا، تو اب اس میں کوئی فائدہ نقصان کہاں نظر آتا ہے؟ تو اس میں فائدہ نقصان کہاں ہے؟ عقل تو یہی کہے گی، لیکن اس وقت عقل مغلوب ہے، کروڑوں لوگ اس بت کے سامنے جھکتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقل جو ہے وہ ایک تو لامحدود نہیں ہے، دوسری عقل میں وہ فطور موجود ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے عقلوں میں فطور ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقل کامل نہیں ہے، وہ عقل جو ہے کل نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو احاطہ کر لے، تو اس لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہی تعلیمات دے کر اللہ نبیوں کو بھیجتے اور اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف ہدایات آتے، ورنہ اگر یہ ہدایات نہ آتے تو کل قیامت کو انسان اللہ سے پوچھ سکتا، یا اللہ میں کیسے معلوم کرتا کہ آپ کس چیز پر راضی ہوتے ہیں؟ عقل چونکہ مجھے بتاتی نہیں تھی، آواز خمسہ میں وہ طاقت نہیں تھی، تو لہٰذا اب میں کیسے پتہ کرتا؟ تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے، اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ اور ساتھ میں وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ